یزید کو حضرت امیر المؤمنین یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا جائز ہے؟ تو میری اس بارے میں جو رائے ہے اور استخارے کے بعد رائے ہے کہ ہمیں محتاط انداز میں ایک دو الفاظ ضرور کہنے چاہیے. وہ لفظ آپ اور زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہیے. As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, that he was ferocious and he was a villain, etc. There's difference of opinion. We're not here to discuss about history, and neither do I want to get a difference in the Muslim Ummah. What we say, there's a difference of opinion between the Sahaba. That is history. فیضان امیر معاویہ عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ زاہد و پارسا حضرت معاویہ خوب رو خوش ادا خوش نما خوش لقا حضرت معاویہ مخلص و باوفا حضرت معاویہ بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ. اتوار کو بڑی رات ہے 22ویں شب، اتوار کو جلوس بیعت معاویہ نکلے گا اور انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا اور لنگر معاویہ بھی کھائیں گے انشاءاللہ. فیضان امیر معاویہ مسلم الثبوت ہے فضیلت معاویہ، آیاغ شمس کی طرح، آیاغ شمس کی طرح کرامت معاویہ. وہ جس سے روٹھ جائے تو رسول اس سے روٹھ جائے. سانحہ کربلا وہ حادثہ ہے کہ جسے امت کبھی بھلا نہیں سکتی، کیونکہ اس کی وجہ سے امت کی جمعیت ٹوٹی. اس میں اس کا قصور نہیں تھا، اس کو بنیاد بنا کے، اور پوری دنیا کے اندر دو فرقے بن گئے، سنی اور شیعہ کے نام کے اوپر. ہمارے نزدیک تو دونوں مسلمان ہیں اپنی غلطیوں کے باوجود. انیشلی یہ اختلاف ایک سیاسی اختلاف تھا، پولیٹیکل اختلاف تھا، عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ اختلاف اس لیول پر بڑھ گیا کہ آج عقیدوں کی شکل اختیار کر لی ہے. اور اس ایکسٹریم رویے کی پیش گوئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی تھی. چنانچہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں یہ حدیث موجود ہے. اہل سنت کے ہاں فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے. مشکات شریف میں بھی ہے مسند احمد کے حوالے سے، جو مرفوع روایت ہے. اس کی صحت کے اوپر کلام ہے، لیکن وہ متن کے اعتبار سے روایت بالکل درست ہے. البتہ جو فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں روایت ہے مولا علی علیہ السلام سے خود، اور وہ غیبی خبر پر محمول ہے، تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے پر انہیں یہ بات معلوم چلی. اور سیم روایت نہج البلاغہ اہل تشیع کے ہاں جو مولا علی علیہ السلام کے خطبات ہیں ان میں بھی موجود ہے کہ سیدنا علی نے کہا کہ میری وجہ سے، یعنی مجھے بنیاد بنا کر، دو فرقے گمراہ ہو جائیں گے اور دو جہنم میں چلے جائیں گے. یہ دونوں الفاظ موجود ہیں. ظاہر ہے کہ گمراہی کا انجام جہنم ہی ہے، ایک میری محبت میں غلو کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلو کر کے. محبت میں غلو کرنے والوں کے لیے جو ٹرم یوز کی جاتی ہے وہ رافضی کی ٹرم، اردو میں ہم رافضی کہتے ہیں. اور جو دشمنی میں بغض میں بڑھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ناصبی کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ رافضی اور ناصبی، ظاہر ہے کہ رافضی اکثریت میں اہل تشیع کے ہاں پائے جاتے ہیں اور ناصبی جو ہیں وہ اہل سنت کے ہاں پائے جاتے ہیں. اور جب غصہ آتا ہے تو اہل سنت شیعہ کو رافضی کہتے ہیں اور شیعہ اہل سنت کو ناصبی کہتے ہیں. حالانکہ یہ دونوں جو گروہ ہیں ایک پولیٹیکل اختلاف کی بنیاد پہ الگ ہوئے
اور پھر اس میں جو ایکسٹریم لوگ تھے انہوں نے اس قسم کا ہنگامہ کھڑا کیا کہ اس بڑے لیول پہ وہ ہنگامہ چلا گیا کہ آج گمراہی اپنے عروج کے اوپر ہے. اگر اہل تشیع کے ہاں ایسے رافضی موجود ہیں جو علی اللہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ، ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو بہت کم لوگ ہیں، زیادہ تر یہ شام کے اندر نصیریہ فرقہ پایا جاتا ہے اور شیعہ خود انہیں کافر سمجھتے ہیں. تو اہل سنت کے ہاں بھی ناسبیت اس لیول کے اوپر گھسی کہ اہل سنت کے پلیٹ فارم سے یزید کے حق میں نعرہ بازی شروع ہو گئی، اسے جنت کی بشارتیں دینا شروع کر دیں، اور بڑے بڑے ذمہ دار علماء نے یہ حرکت کی. کیا یزید کو حضرت امیر المؤمنین یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا جائز ہے؟ تو میری In between the Sahaba, that history. اور سیدنا علی کے مقابلے پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، بجائے یہ کہ اس پر اکتفا کیا جاتا کہ ان کی غلطیوں کو صحابی ہونے کی وجہ سے ہم صرف ڈسکس کر کے چھوڑ دیتے، لان تان سے پرہیز کرتے، باقی ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، وہ تو قیامت والے دن اللہ جانے اور اس کے بندے جانے. لیکن یہاں پر لوگوں نے جو قاتلین اہل بیت تھے ان لوگوں کے ناموں کی کانفرنسز کرنا شروع کر دیں، مقتولین کو بھلا دیا، بجائے یہ کہ عمار ابن یاسر کے اوپر کوئی کانفرنس کی جاتی جو اولو العزم اصحاب میں سے ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، اصحاب بدر میں سے ہیں، ان کے حق میں کوئی بات کی جاتی، ان کے قاتلین کے حق میں نعرہ بازی کی گئی. فیضان امیر معاویہ عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ زاہد و پارسا حضرت معاویہ.